दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ हरफा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। जेल की चक्की और इमरान खान न्याज़ी। साइफ़र के हवाले से इमरान खान न्याज़ी का वीलॉग सामने आ गया। उसमें हकीकत और अफसाना क्या है, और सिंध के अंदर एक इंतहाई अहम इनकलाबी कदम जो लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करके रख सकता है। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ जनाब इमरान खान न्याज़ी और उसकी जेल की चक्की के हवाले से, क्योंकि मतअद्दद मैं अपने व्लॉग्स में मैं ज़िक्र करता रहा हूँ कि इमरान खान न्याज़ी के ख़िलाफ़ जुलाई का आखिरी जो हिस्सा शुरू हुआ है वो हंगामा खेज़ होगा, और आए दिन कोई ना कोई इमरान खान न्याज़ी के लिए नई खबर होगी। इमरान खान न्याज़ी उस तरह का शातिर बंदा है कि झूठ का प्रोपेगेंडा वो करता है, और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए कोई और झूठ बोलता है तो अपने ख़िलाफ़ ही वो एविडेंस जो है ना वो इकट्ठी कर लेता है। तो आपके ये इल्म में होगा कि आज़म खान इमरान खान न्याज़ी के पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने एक दफ़ा 164 का बयान दिया मजिस्ट्रेट को, और इमरान खान न्याज़ी के ऊपर जो है ना ये मुद्दा डाला कि साइफ़र के अंदर उनका जो है ना वो रोल था और उनके क्या मकासद थे। मैं अपने पिछले व्लॉग में उसका ज़िक्र कर चुका हूँ। तो यकीनी तौर पर पीटीए के प्लेटफॉर्म से इसका जवाब बनना था। तो खैर इस वक्त पीटीए के अंदर कोई भी इमरान खान न्याज़ी का जितने भी कोई तर्जमान थे सारे ज़ेर ज़मीन चले गए हैं या इमरान खान न्याज़ी को छोड़ गए हैं। और दूसरा, इमरान खान न्याज़ी को व्लॉग करने का बहुत शौक़ है। टिक टॉकर भी इमरान खान न्याज़ी बन गए हैं। तो कमाल के शख्स है ये। तो हर रोज़ जो है ना ये व्लॉग के ऊपर बैठ जाते हैं रिकॉर्ड करके कि मेरे पाकिस्तानी हो, मेरी कौम। तो इस तरह के जनाब ये टोपी ड्रामा ये करते रहते हैं। और साइफ़र के हवाले से भी उन्होंने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया, पहले उन्होंने जनाब बड़ा माहौल बनाया कि मैं इसके ऊपर मैं अहम इंकशाफात मैं करूँगा। अहम इंकशाफात आपने क्या करने थे कि जब से आपने ये साइफ़र लहराया था तो तब से जो है ना ये सारी कौम को पता था, जो सियासत को समझता है, जो आपको समझता है, जो आपकी चालबाजियों को समझता है, तो उसको पता था कि आपने पटारी से कौन सा सप निकालना है। तो जो है जिस तरह के सप आप पहले निकालते रहे हैं वही सप आपने निकालना था। तो इमरान खान न्याज़ी जब ये गुफ्तगू करते हैं तो उसका न सर होता है न पाँव, और किसी भी तरह जो है ना ये बंदे का दिल नहीं करता, दिल नहीं मानता कि इनकी बातों को जो है ना ये माना जाए। तो साइफ़र के हवाले से उन्होंने जनाब नया कट्टा खोला। तो पहले उन्होंने जनाब जो है ना वो बोला था कि जनाब मेरी हुकूमत को गिराने के लिए ये अमेरिका ने मुझे धमकी दी है। तो खैर साइफ़र के बयान साइफ़र से तो वो प्रोपेगेंडा से तो वो पीछे हट गए। तो कोई साजिश नहीं, अमरीकी साजिश नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपनी लॉबिंग फर्म भी बनाई। इस वक्त जो उन्होंने जनाब जो अपना व्लॉग खड़काया है, तो उस व्लॉग के अंदर जो मेन मुद्दा उन्होंने बयान किया है कि ये साइफ़र जो आया था, तो ये साइफ़र दरअसल जो है ना ये मैसेज था जनरल बाजवा को। जनरल बाजवा को मैसेज ये था कि आप जो है ना इमरान खान न्याज़ी की हुकूमत को ख़त्म करें। तो उसको ख़त्म करें और नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ख़त्म करें, और ख़त्म करके दूसरी हुकूमत लेकर आएँ। कमाल के इमरान खान न्याज़ी इंसान है, और उनको ये पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके अंदर सदाकत क्या है। एक गैर जानबदार बंदा भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। हमारा तो खैर तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो हमारी तो एक सोच ही डिफरेंट होती है, तो क्योंकि हमारी तरबियत सियासी है। तो इमरान खान न्याज़ी साहब के लिए अर्ज़ ये है कि अगर आप ये समझते हैं, पहली बात तो ये है कि अमेरिका साइफ़र की तो खैर वो हकीकत है ही नहीं, ये एक नॉर्मल रूटीन में मरासले वगैरह लिखते हैं एम्बेसडर्स वगैरह। तो जो असद मजीद साहब थे उनके थ्रू अमेरिका ने बाजवा को पैगाम क्यों देना था। फिर कहते हैं कि असद मजीद तो मेरे अंडर था, तो उसने बाजवा को जो है ना ये बाजवा के लिए काम कर रहा था। तो पता नहीं क्या क्या किस किस तरह की ये भोंकियाँ मारकर उन्होंने अपना व्लॉग उन्होंने ख़त्म किया। तो अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर है, तो उनको अपना पैगाम देने के लिए असद मजीद की क्या ज़रूरत थी।
کوئی یا اسد مجید جو ہے نا یہ جنرل باجوہ صاحب کے انڈر تو نہیں آتا تھا، تو انہوں نے اپنا تماشا کیوں بنوانا تھا؟ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ عمران خان نیازی کہ اگر سمجھتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ جب میرے خلاف سازش ہو رہی تھی تو یہ سازش کا جو ہے نا یہ لوکل یہ مورا تھے، تو انہوں نے اس سازش کو ناکام نہیں بنایا۔ بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی بولا تھا جب آپ اسمبلی سے آپ نکل گئے، جب نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوگی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بولا تھا کہ آپ کا دکھ یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا۔ تو اگر وہ آپ کو بچا لیتے تو اس وقت پیج بھی ایک ہوتا، ہر چیز ایک ہوتی۔ تو جب تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی تو اس وقت سائفر تو ظاہر ہے کہ آ گیا ہوا تھا، کوئی 6-7 یعنی کہ 8-9 کو آ گیا ہوا تھا۔ تو تحریک عدم اعتماد جو جمع ہوئی اس سے ایک دن بعد یہ آیا ہے کال میں، اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا پیپلز پارٹی نے 2019 کا بولا ہوا تھا، مگر اس کے بعد پھر اس کے اندر یہ تیزی آئی تقریباً جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ لانگ مارچ کیا فروری کے اندر۔ تو یہ فرق کہاں فروری، کہاں مارچ، کہاں 2019، کہاں مارچ، کہاں سائفر، اس وقت کا یہ پلان تھا۔ تو خیر جب تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تو آپ نے پھر جو ہے نا اس کو پراپرلی ہینڈل کرنے کے طور پر آپ نے جو ہے نا جلسے جلوس کیے، آپ نے پھر ایجنسیوں کے اوپر انحصار کیا جس طرح آپ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ اس کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ جب نمبر ہمیں پورا کرنا ہوتا تھا تو ہم ایجنسیوں کو کہتے تھے، ایجنسیاں نمبر پورے ہمارے کر دیتی تھی۔ کوئی بجٹ بل ہے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، جس طرح یہ یوسر رضا گیلانی صاحب نے جو سینٹ کی سیٹ جیتی تھی تو آپ نے 2-3 دن بعد اعتماد کا ووٹ دے دیا تھا، تو آپ کو بندے اکٹھے کر کے دے دیے تھے انہوں نے، تو آپ نے اعتماد کا ووٹ دے دیا۔ تو اس وقت بھی آپ جو ہے نا انہی کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے بولا کہ نہیں۔ باجوہ صاحب نے پھر بھی آپ کے لیے کوشش کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دیگر رہنماؤں سے ملے تو انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے نا تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، نہیں تو ہم مارشل لا لگا دیں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، آصف علی زرداری کے بیٹے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، سیاست ان کی گھٹی میں ہے، وہ سیاست جو ہے نا اپنے سیکھ کر آئے ہیں، ان کی نسل در نسل ان کے جینز میں ہے۔ تو انہوں نے باجوہ صاحب کو دبنگ الفاظ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور باجوہ صاحب کی عمر کا اور تجربے کا جو ہے نا یہ بہت فرق ہے۔ تو مگر چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری چیئرمین ہے، تو انہوں نے باجوہ صاحب کو بولا کہ آپ نے مارشل لا لگانا ہے تو جو مرضی آپ کریں، ہم تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لائیں گے، آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم یہ جا کر پبلک میں بولیں گے۔ تو پھر باجوہ صاحب کو جو ہے نا وہ ٹھنڈ پڑی عمران خان نیازی کے لیے، وہ گئے تھے تحریک عدم اعتماد کی واپسی کے لیے۔ پھر صرف یہ نہیں، کیونکہ اگر یہ باجوہ صاحب اس کے اندر ملوث تھے تو آپ کے لیے یہ تحریک عدم اعتماد کیوں واپسی اس کی کروا رہے تھے؟ پھر اس کے بعد آپ نے جب گورنمنٹ سے باہر نکلے تو اس وقت بھی آپ نے 2 ملاقاتیں جن کا آپ اعتراف بھی آپ نے کیا، عارف علوی نے باجوہ صاحب سے ملاقاتیں کروائی آپ کی، پھر آپ ان کو ایکسٹینشن بھی دینے کے لیے آپ تیار تھے۔ پھر اس کے بعد جناب سیکیورٹی آپ کو جب آخری دن تھے آپ کی تو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں بولا کہ جناب یہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس کے اندر ملوث ہے؟ تو خیر آپ کی کیا کہنے، آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں، آپ کے فالوور مان لیتے ہیں۔ اور جیل کی چکی اور عمران خان، تو وہ کیا کہانی، وہ کہانی یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس اس وقت کیونکہ اس کا ڈیلی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، اس کا پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اور گواہوں کے بیانات جو ہے نا جو وہ ریفرنس جو بھیجا تھا الیکشن کمیشن نے، تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ کیس تھا، یعنی کہ توشہ خانہ کے جو اثاثے تھے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، کرپشن کا وہ علیحدہ، وہ نیب کے اندر وہ علیحدہ چلا، وہ کیس علیحدہ ہے توشہ خانہ کا، مگر یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کے اندر انہوں نے جو کمائی کی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی تھی، یہ وہ والا کیس ہے مس ریپرزنٹیشن کا۔ تو اس کے اندر گواہیاں ہو گئی ہیں، اب اس کے اندر گواہوں کے اوپر جرا ہونی ہے۔ خواجہ حارث عمران خان نیازی کے وکیل پیش ہی نہیں ہو رہے تھے، بآخر عدالت نے پیش ہوئے، عدالت نے ان کو جو ہے نا پلیٹر مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ عمران خان نیازی کا نمائندہ مقرر کر دیا ہے، اور توشہ خانہ کے کیس کے اندر تقریباً کوئی 37-38 پیشیاں ہوئی ہیں۔
عمران خان نیازی عدالت کے اندر ایک پیشی کے اندر بھی وہ پیش نہیں ہوئے. جو فردر جرم بھی یاد ہوا وہ 18 مارچ کو ہوا جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گئے تھے تو عدالت کے احاطے میں ان کی آمد کو عدالت کے اندر آنا تصور کیا گیا اور باہر جا کر ان کی حاضری لگوائی گئی. اس طرح یہ کیس آگے چلا. تو خیر یہ کیس ابھی میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں یہ ختم ہو جائے گا اور اس کیس کے اندر عمران خان نیازی کی جو ہے یہ سزا پکی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان نیازی کے پاس اپنی ڈیفنس کے لیے کچھ نہیں، اس لیے وہ جو تقریباً وہ 37 جو جتنی بھی ان کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے 37 کے قریب اس کے اندر وہ پیش نہیں ہوئے. تو سائفر کا اندر بھی عمران خان نیازی کو طلب کیا ہے 25 کو، پتہ نہیں جاتے ہیں کہ نہیں. پچھلے ویلاگ میں اپنا ذکر کر چکا ہوں. تو اس کے اندر بھی چونکہ یہ سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو انہوں نے یہ وائلیشن کی ہے تو اس کے اندر بھی ان کی جو ہے نا یہ سزا پکی ہے. وہ بھی تقریباً کوئی اگر بڑی بھی رات کریں یا تو عمر قید ان کی ہوگی، تو عمر قید نہیں تو چلے 14 سال قید کو اتنی سزا ہے اس کے اندر. یہ بھی عمران خان نیازی کے لیے پکی ہے. تو جیل کی چکی کیونکہ قید با مشقت ہوگی، جیل کی چکی اور عمران خان نیازی یہ ساتھ جو ہے نا ان کا یہ چلنے والا ہے، بہت جلد ان کا چلے گا. میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیے گا. اور سندھ کے اندر جو انقلابی اقدامات، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ فرنٹ فٹ پر رہی ہے عمران عوام کے لیے فلاحی منصوبے دینے کے لیے. NFC وارڈ 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کارنامہ ہے. سندھ کے اندر انہوں نے جو ہیلتھ کے سیکٹر کے اندر جو انہوں نے گراں قدر خدمات دی ہیں، ورلڈ کلاس کے جو ہاسپٹل دیے ہیں، پاکستان کے بھی ٹاپ کلاس ہاسپٹل ہیں جہاں پر بالکل کوئی ہیلتھ کارڈ کا سسٹم نہیں، کوئی فراڈ نہیں ہیلتھ کارڈ والا. تو ہر بندہ جو بھی ادھر جاتا ہے چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہے، حالانکہ وہ ہیں سندھ کے اندر ہاسپٹل، ان کا کمپلیٹلی ان کا علاج فری ہوتا ہے، چاہے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہے، بون میرو ہے، کینسر کا ہے، آپ یو کین نیم اٹ، جو بھی علاج وہاں پر جائے گا وہ بالکل فری ہوگا، ایک پیسہ بھی اس کا خرچ نہیں ہوگا. تو اب انہوں نے جو ہے نا NFC کے وارڈ کی طرز پر انہوں نے جو ہے نا وہ کیا، پروونشل فائنانس کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، پروونشل فائنانس کمیٹی. تو یہ پروونشل فائنانس کمیٹی جو ہے نا یہ مانیٹر کرے گی، یعنی کہ یہ اپنا جو معاشی معاملات ہے یہ اس کو اختیارات دے گی. 6 مہینے کے اندر اندر انہوں نے اس کو جو ہے نا یہ سیٹ کرنا ہے، اس کو جو ہے نا یہ جو ان کا ایجنڈا ہے، جو پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جو بلدیاتی ادارے ہیں تو اپنے معاشی معاملات کے اندر جو ہے نا وہ خود مختار ہوں گے اور جو ہے نا یہ فائنینشلی ان کو جو ہے نا یہ نچلی سطح پر یہ فائنینسنگ جو ہے نا یہ منتقل ہوگی. یعنی کہ جس طرح یہ بلدیات ہے، میونسپلٹی ہے، یونین کونسل وغیرہ ہے، یعنی کہ نچلی سطح پر تو اپنے وہ فائنینسز کا ٹیک کیئر کریں گے اور وہی وہ جو ہے نا ادھر لگائیں گے اور اپنے جو لوکل ایشوز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کریں گے. اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی روح کے مطابق بلاول بھٹو کی ویژن کے مطابق جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا یہ عمل کیا جاتا ہے تو یہ ایک گیم چینجر ہوگا سندھ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. ایک یہ بنیاد ہوگا، ترقی کی بنیاد ہوگا. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے ترقی اسی طرح کی ہے کہ انہوں نے اپنی بلدیات کو، جو بلدیاتی نظام ہے انہوں نے اس کو اسٹرانگ کیا، جو لوکل ایشوز ہیں ان کو لوکل سطح کے اوپر جو ہے نا یہ ہینڈل کرتے ہیں، ان کو سینٹرلائز نہیں کرتے. یعنی کہ مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت ان کو نہیں دیکھتی کہ انہوں نے پاور جو ہے نا ہر طرح کی پاور جو ہے نا وہ نیچے تک انہوں نے ٹرانسفر کی ہے. اور یہی جو ہے نا یہ لوگوں کی پراسپیرٹی کا اور ترقی کا راز ہے. تو پاکستان پیپل پارٹی نے تو سندھ کے اندر جو ہے نا یہ بڑی ترقی کر دی ہے، بہت اچھے منصوبے لے کر آئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر جب پاکستان پیپل پارٹی کے پاس پاکستان کی حکومت ہوگی، وفاق میں حکومت ہوگی، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے، تو اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کون سی پالیسیاں لے کر آتی ہے، کون سی امپلیمنٹ کرتی ہے. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.